5वीं हिजरी या 6ठी हिजरी दूसरी फातिमा की आमद है। आज दुनिया में जितने इमामबाड़े हैं वो सदका हैं इसी शहजादी का कि जिन्होंने पहला आज़ा खाना उस मकाम पर बनाया कि जहाँ बीवी को कैदी बना कर ले जाया गया था। सवाल करती है दुनिया के क्या हुसैन का है, खुदाए पाक के सब हैं, खुदा हुसैन का है। सारी कायनात खुदा की है लेकिन खुदा हुसैन का है। खुदाए पाक के सब हैं, खुदा हुसैन का है। और अली की बेटी का ये इख्तिदार तो देखो कि महल यजीद का फर्श अज़ा हुसैन का है। तो ये अजमत है उस बीबी की कि जिन्हें अली भी आलिया कहते हैं। आज दुनिया का हर इमाम बारगाह और अज़ा खाना जो रश के कोहे तूर है वो ज़ैनब बिनते फ़ातिमा का नूर है। लिहाजा चूँकि वक्त बहुत महदूद है और चाहता हूँ कि मुख्तसर वक्त में जितना हो सके अर्ज़ अक़ीदत और अर्ज़ इरादत हो जाए। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ीनत करार दिया है, सितारों को आसमान की ज़ीनत करार दिया है। नाम तो ज़हन में है ना आप, ज़ैनब बाप की ज़ीनत। सितारों को आसमान की ज़ीनत करार दिया सूरह साफ़ात में, इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब। हमने दुनिया के आसमान को सितारों से ज़ीनत अता की है। यहाँ बहुत सारे मफ़ाहीम है, उसमें से एक ये भी है कि आसमान अपनी तमाम तर बुलंदियों के बावजूद भी एक ज़ीनत का मोहताज है। आसमान बुलंद है लेकिन ज़ीनत का मोहताज, जो बुलंद हो उसी को अली कहते हैं। अली अपनी तमाम तर उलूव मकान के बाद भी एक ज़ीनत चाहते और वो ज़ीनत है वो बेटी के कुरान में एक और आयत सुन लीजिएगा तो आप इसमें मजीद लुत्फ़ महसूस फरमाएंगे कि सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल वल औलाद नहीं का, माल और बेटे वो दुनिया की जिंदगी की जीनत है। तो दुनिया की जिंदगी की जीनत बेटों को करार दिया गया आम माशरती एतबार से। अली के पास वो 2 बेटे मौजूद हैं, हसन और हुसैन, जो मिजाज किबरियाई का दूसरा अक्स है। हसन और हुसैन जैसे बेटों के होते हुए एक बेटी का जीनत अली इब्न अबी तालिब करार पाना, यह है अजमत शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। लिहाजा मुझे अक्सर जनाब मीर अनीस अलैहि रहमा के ये मिसरे याद आते हैं शहजादी के फ़ज़ाइल में कि वो यूं कहते हैं कि आफाक में ज़हरा का नहीं है कोई हमसर, ज़ौजा असदुल्लाह की और बिनते पैगंबर, हव्वा का शरफ नूर खुदा अर्श का ज़ेवर, और कुरान में जिसे याद करे खालिक अकबर, सानी कोई ज़हरा का ना होगा ना हुआ है, हाँ हज़रत ज़ैनब को जो कहिए तो बजा है। ये मौला अली अलैहिस्सलाम का कलाम है, अना ज़ैनुद्दीन, दीन की जीनत में हूँ। अब आप इस पे जितने पहलू निकाल सकते हैं उसमें एक बहरे बेकरा हैं। दीन की जीनत, मौला ने एक फैसला देते हुए फरमाया था कि मैं दीन की जीनत हूँ। तो दीन की जीनत मौला अली हैं और मौला अली की जीनत ये भी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। फिर एक और कलाम है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है कि वो कहते थे कि ज़ीनतुल अर्ज़ अर्रिजाल व ज़ीनतुर रिजाल अली इब्न अबी तालिब। यहाँ रिजाल का बाज़ मरतबा तर्जुमा मर्द किया जाता है कि ज़मीन की जीनत मर्द है, जबकि थोड़ा सा इस खुशफहमी से निकलना चाहिए। ज़ीनतुल अर्ज़ अर्रिजाल से मुराद है कि ज़मीन की जीनत यहाँ के लोग हैं, रहने वाले हैं। इसलिए कि मकान की जीनत मकीन की वजह से, मकान की जीनत मकीन की वजह से। गौर फरमाइएगा, काबा था काबा, लेकिन जब मकी आया तो किबला बना है। बैतुल्लाह में जब बैतूता हुआ तो बैतुल्लाह कहलाया। तो ज़ीनतुल अर्ज़ अर्रिजाल, जमीन की जो जीनत है, ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात। एक और आयत पढ़ो, ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात मिनन निसाए वल बनीन वल क़नातीर अल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, कि हमने जमीन की जीनत करार दिया है सोने को और चांदी को और बेहतरीन सवारियों को, हीरे और जवाहरात को, माल को और बेटों को। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा है। तो ये सब जीनतें हैं ज़मीन की। लेकिन ज़ीनतुल अर्ज़ अर्रिजाल, ये जो जितनी भी ज़मीन की जीनतें हैं यहाँ के लोगों के रहने वालों की वजह से। अगर रहने वाले ना हो तो फिर ज़मीन यानी किसी भी मकाम की जीनत नहीं है। अगर घर है लेकिन मकान है मकीन नहीं है तो फिर जीनत नहीं है। वज़ीनतुल रिजाल अली इब्न अबी तालिब, के जमीन की जो जीनत है वो यहाँ रहने वालों की वजह से है और जमीन के लोगों की जीनत अली इब्न अबी तालिब है, यानी सारा कमाल वहां पर जमा है। तो जो जमीन के लोगों की जीनत है उनकी जीनत शहजादी है। तो ये तो खैर एक नाम गिरामी पर अगर बात हो रही है इस वक्त। अच्छा, ये जो नाम है इस पे मैं इसलिए जरा ताकीद करके थोड़ी सी बात कर रहा हूँ क्योंकि एक तो विलादत का जश्न है, दूसरा ये कि जब बीवी की विलादत हुई तो शहजादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया था बीबी ने कि ए अबुल हसन, आप बाप हैं और आप नाम रखिए आपकी दुख्तर का। तो उस वक्त मौला ने फरमाया कि इन्नी लम अकुन ले अस्बका अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं नाम रखने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबकत नहीं कर सकता हूँ। उस वक्त हुजूर मुकर्रम मदीना में नहीं थे। बीबी की जब विलादत हुई, यकुम शाबानुल मुअज्जम
معمولاً پاکستان اور ہندوستان میں ولادت کا جشن زیادہ بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے. 5 جمادی الاول بی بی کے اپنے حرم میں زیادہ بڑی مخصوصی ولادت کے جشن کی ہے، اور تلہ زینبیہ پر کربلا معلیٰ میں وہ مقام جو شہزادی سے منسوب ہے، وہاں بھی 5 جمادی الاولیٰ ہی پر چراغا اور جشن کا اہتمام ہوتا ہے. تو اس وقت حضور مکرم 3 دن سے مدینہ سے باہر تھے. 3 دن بعد حضور تشریف لائے. نواسی کی ولادت ہو چکی تھی. رسول اللہ کے پاس مولا علی علیہ السلام تشریف لے گئے کہ یا رسول اللہ آپ نام رکھیے میری اس دختر کا. غور کیجئے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انی لم اکن یا لا اکن ان اسبق علی ربی، کہ میں نام رکھنے میں اپنے رب سے سبقت نہیں کر سکتا ہوں. یعنی جیسے آپ سیدہ آپ سے سبقت نہیں کر سکتی اور آپ مجھ سے سبقت نہیں کرتے، تو میں نام رکھنے میں رب سے سبقت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں انتظار کروں گا. اور اس کے بعد وحی نازل ہوئی کہ جبرائیل نے اللہ کا یہ حکم پہنچایا کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی اس نواسی کا نام زینب رکھیں. تو یہ روایت میں ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا نام اسی ترتیب سے رکھا گیا جیسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نام رکھے گئے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کتنا بڑا وظیفہ ہو گیا یہ نام زینب سلام اللہ علیہا. جب آپ بی بی زینب کا نام لے رہے ہیں گویا وحی پروردگار کی تلاوت کر رہے ہیں آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے یہ نام رکھا. اور اس کے بعد بعض کتابوں میں یہ فقرہ موجود ہے رسول اللہ کا کہ فرمایا کہ اوصیکم ان تحبوا زینب، کہ میں تم سے وصیت کرتا ہوں، اپنے اصحاب سے کہا کہ اپنے دل میں میری اس نواسی کی محبت رکھو. تو حضور مکرم نے شروع ہی سے خاص الخاص یہ اہتمام فرمایا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے. اور بیوی کے دستان مبارک پر نگاہ پڑی تو حضور نے گریہ بھی فرمایا اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس بیٹی پر مصائب آئیں گے. اور سیدہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے گا کہ اے میرے بابا جان، اگر کوئی ان مصائب پر گریہ کرے تو کیا اجر ہے؟ تو حضور نے جواب دیا کہ وہی اجر ہے کہ جو حسن اور حسین پر گریہ کرنے کا اجر ہے. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شریکت الحسین تو ہے بی بی کا لقب، کم از کم 50 القاب، اور اس کے علاوہ تفصیل میں اگر جائیے تو 300 القاب ذکر ہیں بی بی کے. کتابوں میں 300 القاب ذکر ہیں، جن میں مشہور ترین تو عقیلہ بنی ہاشم ہے، عقیلۃ الطالبین. عقیلہ یعنی جہاں پر صفت عقل اپنے کمال پر ہو. بعض احادیث اور روایات میں ایک مستور کے لیے جو عقل کے بارے میں بات کی گئی ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عقیلہ بنی ہاشم ہے. بنی ہاشم کی بھی با عقل ترین خاتون. یہ معمولی بات نہیں ہے. جہاں مجسم عقل ہے، کمال عقل ہے. اچھا، آپ کو اسی خاطر ملے گا کہ شہزادی کے فضائل میں یا امام حسن علیہ السلام سے نسبت یا امام حسین علیہ السلام سے نسبت. تو حدیث میں آیا کہ لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل کسی انسانی صورت میں ہو تو وہ حسن ابن علی ہے. تو جہاں مردوں کی بات ہو تو عقل انسانی صورت میں ہو تو حسن ابن علی ہے، اور مستورات میں اگر انسانی شکل میں ہو تو زینب بنت علی ہے. دیکھیں، نام تو ہمیں سے بعض کا عاقل ہوتا ہے، بعض کا عقیل بھی ہوتا ہے، اور اچھا نام ہے یہ. اگر صفت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر ایک ماشاءاللہ عاقل تو ہے، کون کہے گا کہ میں عاقل نہیں ہوں. لیکن عقیل صفت کے اعتبار سے فرق عاقل اور عقیل میں وہی ہے کہ جو ناصر اور نصیر میں ہے. ناصر اور نصیر میں کیا فرق ہے؟ ناصر ہے اس میں فاعل عربی زبان میں، نصیر ہے صفت مشبہ. جب اس میں فاعل استعمال ہوتا ہے کہیں پر تو جب تک وہ فعل انجام پا رہا ہے تو وہ شخص اس سے متصف رہتا ہے. لیکن صفت مشبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ذات میں وہ صفت اتنی رچ بس گئی ہو کہ وہ اس سے جدا نہ ہو سکے. تو رسول اللہ نے آپ جانتے ہیں کہ ناصر نہیں نصیر مانگا ہے. وہ نہیں کہ جو کبھی مدد کرے تو کبھی مدد نہ کرے. ناصر وہ کہ جب مدد کر رہا ہے تو پھر وہ نصرت کرنے والا ہے. نصیر وہ کہ جس کی ذات میں، جس کے گوشت و خون میں رسول اللہ کی نصرت موجود ہے. مشہور دعا ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا ناصرا یا نصیرا. تو رسول اللہ نے نصیر مانگا ہے. نصیر کے وزن پر ہے عقیل، اور عقیل کا فیمنن ہے عقیلہ. بی بی عقیلہ ہے یعنی صفت عقل جس سے جدا نہ ہو سکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید ترین مصائب میں بھی جو عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنے لگا ہوں؟ جو جذبات سے فیصلہ نہ کرے، جو غم کی شدت سے مغلوب ہو کر فیصلہ نہ کرے، بلکہ خالص عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرے، اسے زینب بنت علی کہتے ہیں. کیونکہ عاقلہ نہیں ہے بی بی، عقیلہ ہے. میں نے اور آپ نے لقب نہیں دیا، امام معصوم نے لقب دیا ہوا ہے عقیلہ بنی ہاشم. بات واضح ہو رہی ہے؟ لہذا اب جب بی بی کا کلام، جو بی بی خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی کی شہادت کے غم میں احساسی طور پر خطبہ ارشاد فرمایا. نہیں، جو کہا وہ عین عقل کی بنیاد پر تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنے لگا ہوں؟ کیا کہنا اس بی بی کا جب بی بی خطبہ تو معمولاً چونکہ شہادت کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر اسے عرض کر بھی چکا ہوں، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ذرا
کن فیکون کا مظہر تو دیکھیے گا یہاں پر کہ یہ بزرگ علماء نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے. اچھا آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر گانے والیوں کا ہجوم ہے, سیٹیاں بجا رہے ہیں مرد, تالیاں بجا رہی ہیں عورتیں, گھوڑے ہنہنا رہے ہیں اور اونٹ بلبلا رہے ہیں, کچھ عورتیں چیخ رہی ہیں, تو سپاہی غرا رہے ہیں وہاں پر. یہ پوری کیفیت ہے وہاں پر, آپ جانتے ہیں. فَأَوْمَأَتْ بِيَدِهِ یا بِيَدِهَا, بی بی نے اشارہ کیا دست مبارک سے, بولا نہیں. وَارْتَدَّتِ الْأَنْفَاسُ وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسُ, یہاں اشارہ کیا بی بی نے کہ جو سانسیں تھیں وہ گویا رک گئیں, اور اونٹوں کی گردن میں جو گھنٹیاں تھیں بج رہی تھیں اور اپنے مقام پر ساکت ہو گئیں. یہ میں آپ کو بڑی قدیمی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں یہ روایت. دست مبارک شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے اشارہ فرمایا کہ انس کو تو چپ ہو, خاموش ہو جاؤ. وَارْتَدَّتِ الْأَنْفَاسُ, گویا سانسیں رک گئیں. وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسُ, جو گھنٹیاں تھیں وہ ساکن ہو گئیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اچھا اب یہ کوئی تعجب نہ کرے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو مظہر کن فیکون کیوں کہا گیا. اس لیے کہ یہ تو عام مومنین کے لیے, عام انسانوں کے لیے, کہ اللہ حدیث قدسی میں بیان ہے کہ اے میرے بندے, سبحان اللہ, فرمایا کہ میری عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی, میری ایسی عبدیت میں آ جا کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. تو کوئی اللہ تو نہیں بن جائے گا. اپنے جیسا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ مثلی نہیں کہا, مثلی ہے. یہاں میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ مجالس جو آپ سماعت فرما چکے ہیں اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. مثلی کا مطلب ہوتا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ کی کوئی مثل نہیں, لیکن اللہ کی مثل ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح, المصباح فی زجاجۃ, الزجاجۃ کأنہا کوکب درری. تو مثل اور مثل کا فرق کیا ہے؟ مثل ہے کہ جو ذات میں ایک جیسا ہو. اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں, واجب الوجود ہے, وہ جسم نہیں رکھتا, بسیط ہے. مثل کا مطلب ہے جو صفات میں اس جیسا. یہ عربی زبان میں فرق ہے. مثل کا مطلب ہے ذات میں کسی کے جیسا ہونا, مثل کا مطلب صفات میں اس جیسا ہونا. تو اللہ چاہے تو اپنی کسی خاص صفت میں کسی کو اپنے جیسا بنا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟